شیر، جنگلی کتے اور ہائنا ایک ہی علاقے میں رہتے ہیں۔ اپنے شکار کو اذیت دینے کے معاملے میں تو ہائنا سب سے آگے ہوتا ہے، پر کچھ سرپھرے جانور تو ان کو ہی ٹکر دینے لگتے ہیں۔ آج ہم ہائنا کی درگت بنتی ہوئی دیکھنے والے ہیں، جہاں شیر تو اسے مارے گا ہی، جنگلی کتے بھی پیچھے نہیں رہنے والے۔ اور تو اور زرافہ، ہنی بیجر اور شتر مرغ بھی اس کی بینڈ بجا دیں گے۔ تو چلیے پھر مل کر دیکھتے ہیں۔ شکار کو مار گرانے کے معاملے میں شیر، چیتا، لیپڑ اور مگرمچھ بھی ایک جانور کو ہرا نہیں پاتے، اور وہ ہیں یہ جنگلی کتے، جن کا شکار مار گرانے کا سکسیس ریٹ 85% ہوتا ہے۔ وہی ہائنا 74% کا سکسیس ریٹ رکھتے ہیں۔ پر تب کیا ہوگا جب یہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائیں گے؟ تو چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ جہاں شام کے وقت جب جنگلی کتے آرام کر رہے تھے تو ایک ہائنا پانی پینے یہاں آ جاتا ہے، جسے دیکھ کر جنگلی کتے اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، اور جب بات نہیں بنتی تو سب مل کر ہائنا پر اٹیک کر دیتے ہیں۔ ہائنا ڈر کر بھاگ نکلتا ہے، اور کبھی درخت کے پیچھے جا کر چھپنے لگتا ہے تو کبھی پانی میں ہی آ جاتا ہے۔ کچھ دیر کے لیے تو کتے اسے چھوڑ بھی دیتے ہیں، پر ہائنا جب اپنے بل میں آتا ہے تو جنگلی کتے ایک بار پھر اس پر حملہ کر دیتے ہیں۔ یہاں تو کئی کتے اس وارتھا کو شکار کرنے نکلے ہوئے تھے، تو وہیں اس پر اور اس کے بچوں پر چیتا بھی نظریں جمائے ہوئے تھا۔ موقع ملتے ہی جنگلی کتے اس پر حملہ کر دیتے ہیں۔ کتوں سے تو بچ کر یہ نکل جاتا ہے، پر چیتا بھی اس کی طاق میں تھا۔ لیکن اب تو شیر کی نظر بھی اس پر ٹک چکی تھی۔ شیر اسے دیکھ کر گھات لگا لیتا ہے اور اچانک حملہ کر کے وارتھا کو شکار کر لیتا ہے۔ لیکن جب یہاں وارتھا کا بچہ شیروں کے ہاتھ لگ چکا تھا تو یہ شیروں کو ہی للکارنے لگتا ہے اور موقع ملتے ہی بھاگ نکلتا ہے۔ ویسے تو شیر اور ہائنا ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں، دونوں ہی موقع ملتے ایک دوسرے پر اٹیک کرتے رہتے ہیں۔ پر یہاں جب بہت سارے ہائنا مل کر شکار کو کھا رہے تھے تو شیر بھی پاس ہی موجود تھے۔ شیر ہائنا کو بھگانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، پر ہائنا تو ہار نہیں مانتے۔ سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ تبھی ایک شیر کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ ہائنا کلین کے لیڈر پر ہی اٹیک کر دیتا ہے اور اسے دبوچ لیتا ہے۔ اس کی مدد کو دوسرا شیر بھی آ چکا تھا، دونوں مل کر اس کی تکا بوٹی کر رہے تھے۔ ہائنا اپنے لیڈر کو بچانے کی کوشش تو کرتے ہیں تو وہاں تیسرا شیر بھی آ جاتا ہے، تینوں مل کر اس کی بینڈ بجانے لگتے ہیں۔ ایسا ہی ایک کلپ یہ بھی ہے جہاں پانی پینے آئے ہنی بیجر کو ہائنا گھیر چکے تھے۔ ہنی بیجر بھی ڈرنے کی بجائے پانی پیے جا رہا تھا۔ آخر وہ ہائنا پر حملے پہ حملہ کرنے لگتا ہے۔ ویسے تو ہنی بیجر اور ہائنا کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا، پر یہاں تو ہنی بیجر ہی بھاری پڑ رہا تھا۔ آخر میں موقع ملتے ہی ہنی بیجر بھاگ نکلتا ہے۔ یہاں جب شتر مرغ کے انڈوں سے بچے نکل رہے تھے تو درخت کے اس پار ہائنا کو اس کی بھنک پڑ جاتی ہے، اور یہاں یہ اکیلا نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھی بھی شتر مرغ کے قریب ہی گھوم رہے تھے۔ خطرہ محسوس ہوتے ہی مادہ آسٹرچ اپنے بچوں کو پروں میں چھپا لیتی ہے اور میل آسٹرچ ہائنا پر حملہ کرنے کے لیے بھاگ نکلتا ہے۔ باقی ہائنا تو بھاگ نکلتے ہیں، پر یہ شتر مرغ کے ہاتھ لگ جاتا ہے اور وہ اس پر ہی چڑھ دوڑتا ہے۔ زرافہ جو کہ شیر کو بھی اپنے آگے ٹکنے نہیں دیتا، یہاں اس کے چھوٹے بچے پر ہائنا کی نظر پڑ جاتی ہے اور یہ ہائنا زرافے سے نظر بچا کر اس کے بچے کو نوچنے پہنچ جاتا ہے۔ ادھر مادہ زرافہ کو اس کی خبر ہو چکی تھی اور وہ بھاگتی ہوئی اس ہائنا پر اٹیک کر دیتی ہے، اور یہاں ہائنا کو بھاگنا ہی پڑتا ہے۔ ہائنا اور شیر تو ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہی ہیں، پر لیپڑ بھی ہائنا کے ساتھ دشمنی نبھانے میں کم نہیں ہوتا۔ اکثر تو یہ ایک دوسرے کو مار ہی ڈالتے ہیں۔ یہاں جب ہائنا سر جھکائے چل رہا تھا تو اس کی نظر اس لیپڑ پر پڑ جاتی ہے جو سڑک کے کنارے آرام کر رہا تھا۔ ہائنا اسے دیکھ کر رک تو جاتا ہے، پر اسے چھیڑنے سے ڈرنے لگتا ہے۔ لیپڑ اس کی بھنک پاتے ہی اس پر اٹیک کر دیتا ہے۔ ایک لمحے کو تو ہائنا بھاگ نکلتا ہے، پر جلدی یہ واپس بھی آ جاتا ہے اور لیپڑ پر غرانے لگتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے پر غرا تو رہے تھے، پر حملہ کوئی بھی نہیں کرتا۔ آخر میں ہائنا بھی چلا جاتا ہے۔ ویسے تو وارتھاگ سبھی کا فیورٹ ہوتا ہے، بگ کیٹس تو اسے شکار کرتی ہی رہتی ہیں، پر شام ڈھلتے ہی یہاں بہت سارے ہائنا اس وارتھاگ کو گھیر چکے تھے۔ پر وارتھاگ بھی آسان شکار نہیں تھا، یہ ہائنا پر ہی اٹیک کر دیتا ہے۔ ہائنا وقفے وقفے سے اسے شکار کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں، پر ہر بار انہیں منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ آخر میں ہائنا کو خالی ہاتھ ہی جانا پڑتا ہے۔ یہاں تو ولڈر بیسٹ کا جھنڈ جب خوراک کی تلاش میں تھا تو ان کا بچہ جھنڈ سے دور نکل جاتا ہے، اور جب یہ یہاں پہنچ جاتا ہے تو اس پر ہائنا کی نظر بھی پڑ گئی تھی، پر یہ ہائنا تو اس سے ڈر کر بھاگ جاتا ہے، لیکن دوسرا ہائنا آگے آ کر اسے بھگا لیتے ہیں۔ ادھر اس ولڈر بیسٹ کی ماں بھی پہنچ جاتی ہے، جسے دیکھ کر ہائنا رک جاتے ہیں۔ ایک کلپ یہ بھی ہے جب ہائنا دوڑتا ہوا اس کاف پر حملہ کر دیتا ہے۔ اس دعوت کے مزے اڑانے ایک اور ہائنا بھی آ چکا تھا، پر اپنے بچے کو ڈھونڈتے ہوئے یہ بھینسا بھی ادھر ہی آ نکلتا ہے۔
और जब बात इसके हाथ से निकल जाती है तो भैंसों का पूरा झुंड इसे बचाने के लिए आने लगता है। इधर ये अकेला ही अपने बच्चे को बचाने में लगा हुआ था। बाकी भैंसों के आते ही इसका काम और भी आसान हो जाता है और यहाँ हाइना का भूखा ही रहना पड़ता है। गैंडा तो काफ़ी गुस्से वाला जानवर होता है, जिसे अगर गुस्सा आ जाए तो ये हाथी और शेर से भी लड़ पड़ता है। ऐसे में यहाँ दो हाइना इस गैंडे के बच्चे को शिकार करने पहुंच चुके थे और इसके इर्द गिर्द घूमकर हमला करने की कोशिश करने लगते हैं, पर राइनो भी अपने बच्चे की हिफाजत किए जा रहा था और आखिर में ये अपने बच्चे को बचा कर ले जाता है। यहाँ तो रात होते ही दो हनी बैजर पर हाइना हमला कर देते हैं। यहाँ तो हाइना भी दो थे और हनी बैजर भी दो ही थे। वैसे तो ये मुकाबला बराबरी का ही था, पर जीत हनी बैजर ही की होती है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप अपनी राय का इज़हार कमेंट में कर सकते हैं। एनिमल्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए।